السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے 8واں پارہ ہے اور سورۃ انعام ہماری جاری ہے اور 144 آیات ہو گئی ہیں، یعنی 145 آج ہم نے پڑھنی ہے، 145۔ کل کہہ دو لا اجدو، نہیں میں پاتا، فی اس میں، ما اوحی جو وحی کیا گیا، الیہ میری طرف، محرمن حرام، اللہ طائمن کسی کھانے والے پر، یطعمہ وہ کھاتا ہے جس کو، الا یکونا مگر یہ کہ ہو، میتۃ مردار، اور دمن یا خون، مسفوحاً بہتا ہوا، اور لحم الخنزیری یا گوشت خنزیر کا، سور کا لکھ لیں، یا گوشت سور کا، فإنہ رجس پس بے شک وہ ناپاک ہے، اور فسقاً یا نافرمانی ہے، اہل لغیر اللہ بھی پکارا جائے سوائے اللہ کے نام، بھی جس کے ساتھ، فمن اضطر پس جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغ نہ سرکش ہو، ولا عادٍ اور نہ زیادتی کرنے والا، فإن ربک پس بے شک آپ کا رب، غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، وعلی الذین اور ان لوگوں پر، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام کیا، کل ہر ذی ظفر ناخن والا، ذی میں نے والا، ظفر میں نے ناخن، ہر ناخن والا یعنی جانور بریکٹ میں لکھ لیں، ومن البقری اور گائے، والغنمی اور بکری، حرمنا ہم نے حرام کی، علیہم ان پر، شحومہما ان دونوں کی چربی، الا ما حملت مگر جو لگی رہ جائے، ظہورہما ان دونوں کی پشتوں پر، بالہوایہ یا انتریوں کے ساتھ، اور مختلطہ یا جو مشتمل ہو، بیضمن ہڈیوں کے ساتھ، ذالک یہ جزیناہم ہم نے بدلہ دیا ان کو، ببغیہم ان کی سرکشی کا،
وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقُلْ رَبُّكُمْ، پس کہہ دو تمہارا رب، ذو رحمت واسعہ، رحمت والا ہے وسیع، ولا یرد، اور نہیں لوٹایا جاتا، باسو، اس کا عذاب، عن القوم المجرمین، قوم مجرم سے۔ اب ان لوگوں نے جو اپنی طرف سے چیزیں حرام کر لی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم انہیں بتا دو کہ میں نہیں پاتا اس سے جو میری طرف وحی کی گئی ہے کسی کھانے والے پر حرام، سوائے اس کے کہ مردار ہو یا بیتا ہوا خون یا سور کا گوشت، یہ ناپاک ہے اور نافرمانی ہے، اور جس پر سوائے اللہ کے نام لیا جائے، چاہے ذبح کے وقت لیا جائے یا کسی کے نام پہ ختم دلوا کے کہا جائے کہ ہم نے اس پہ تو اللہ کا نام لیا ہے، صورتیں پڑھ کے دم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیتیں جانتا ہے، جیسی نیت ہوگی اسی طرح اللہ کہتے ہیں، تو جس پر سوائے اللہ کے نام پکارا جائے۔ اب اس پہ یاد رکھیں، اب یہ ربیع الاول بھی مہینہ آ رہا ہے، محرم میں بھی کیا جو کچھ لوگوں نے کرنا تھا وہ بھی غلط ہوا۔ اب یعنی آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ سوائے اللہ کے جس پر نام پکارا جائے، آپ محرم میں جب پکائیں گے خاص طور پہ تو وہ محرم کے مہینے کی نیت سے پکائیں گے، اسی میں کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی اٹیچ ہوگی چیز وہ جو صرف اللہ کے نام پہ ہو۔ اگر آگے پیچھے بھی آپ دیتے رہتے ہیں پھر محرم میں بھی دیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اسپیشل ان دنوں کو، اس مہینے کو مقرر کر کے کرنا، جیسے ہم سفر کا مہینہ تو اس میں جن نحوستیں آتی ہیں فلاں، کوئی دن کوئی رات کوئی وقت اللہ نے نحوست والا نہیں بنایا، ہمارے اپنے اعمال ہیں جو نحوست پیدا کرتے ہیں، اللہ نے کسی چیز میں نحوست نہیں رکھی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا کہ جس پر سوائے اللہ کے نام لیا جائے، اب جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نے شاید آپ کو بات بتائی تھی، کوئی سیرت کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں ایک عیسائی بھی تھا، تو اس نے صاحب کی سن کے تقریریں وغیرہ، اس نے کہا مجھے تھوڑا سا موقع دیں بولنے کا، تو اس نے کہا کہ جس طرح تمہاری زبانوں پر ہر سال محبت زندہ ہوتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے دلوں پر زندہ ہو جائے تم میں سے ہر کوئی چھوٹا محمد بن جائے، میلاد کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، رزق کو پھینک رہے ہیں، اللہ نے کہا ضائع نہ کرو، یہ پھینک کے جا رہے ہیں اور بھیک مانگ مانگ کے پکا رہے ہیں۔ سب سے بڑا دکھ ہے کہ بھیک مانگ مانگ کے پکا رہے ہیں، اور عیسائی نے کسی نے کہہ دیا تھا کہ ہم بھی اپنے نبی کی خوشی میں کچھ کرتے ہیں لیکن ہم بھیک تو نہیں مانگتے، تو تمہارے نبی نے بھیک مانگنی سکھائی ہے، حالانکہ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ محنت کر کے کمانا بہت بہتر ہے اس سے کہ تمہارے ماتھے پر بھیک کا نشان ہو۔ تو اس لیے یہ سب چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، پڑھنے کا یہ فائدہ ہونا چاہیے، لڑائی کسی سے نہیں کرنی، نہ گھر والوں سے لڑائی، کچھ نہیں، بس آرام سے ایک بات بتانی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ جس پر سوائے اللہ کے نام لیا جائے اسے نہ کھاؤ۔ وہ کہیں گے ہم نے تو اس پہ صورتیں پڑھ کے دم کیا، دیکھیں ہم قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، اور نیت تمہاری اندر سے کیا ہے؟ اللہ کو دھوکہ تو نہ دو، اللہ کے یاد کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہاں جو کہ مجبور ہو جائے، سرکش نہ ہو، زیادتی کرنے والا نہ، تو آپ کا رب بخشنا رحم کرنے والا ہے۔ ہاں خدا نہ خاصا اس کی جان پہ بنی ہوئی ہے، جان بچانے کے اسے تھوڑا بہت اس میں سے کھانا پڑے تو وہ کھا سکتا ہے، لیکن اس کی نیت سرکشی کی نہ ہو۔ اور جو لوگ یہودی ہوئے، ہم نے ان پر ہر ناخن والا جانا حرام کر دیا، پہلے کوئی حرام نہیں تھا، لیکن انہوں نے اتنی زیادتیاں کی، اتنی نافرمانیاں کی کہ اللہ نے ایک سزا کے طور پہ ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، گائے اور بکری کی چربیاں ان پہ حرام کر دیں، سوائے اس کے جو پشتوں پر لگی رہ جائے یا انتڑیوں کے ساتھ، یا جس پر جو شامل ہو ہڈیوں کے ساتھ، یعنی ہڈیوں کے ساتھ لگی ہو، یہ ہم نے ان کی سرکشی کا بدلہ دیا، بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ یعنی ہم نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اتنی سرکشیاں کی کہ ہم نے یہ کرنا پڑا، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کا رب تو وسیع رحمت والا ہے، یعنی آپ اللہ کی رحمت کی امید رکھیں، وہ جھٹلاتے ہیں تو انہیں جھٹلانے دیں، جب اس کا عذاب آ جائے تو قوم مجرم سے ٹالا نہیں جائے گا۔ اب انہوں نے چربی کے ساتھ بھی کیا کیا، چربی حرام تھی نا، چربی کو پگھلا کے اسے بیچ کے اس کی قیمت کھانی شروع کر دی، یعنی اس طریقے سے وہ نافرمانی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں، جب اپنی مرضی کرنی ہوتی ہے نا شادی خوشی کے موقع پہ، تو ہم خود ہی اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی باتیں کر لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم وہی کام کریں جس پر اللہ اور رسول کا حکم ہے، اس کے علاوہ ہم نہ کریں۔ اب 28واں پارہ دیکھ لیتے ہیں، سورۃ حشر ہے، 8 آیات اس کی ہو گئی ہیں، یعنی 8 آیات، اور 9ویں آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوؤا الدار، اور وہ لوگ
جنہوں نے پناہ دی گھر کی، والایمان اور ایمان کی، من قبل ان سے پہلے، جنہوں نے پناہ دی انہیں کیا کہتے ہیں؟ مہاجر تو اسے کہتے ہیں جنہوں نے ہجرت کی، انصار ہیں جنہوں نے پناہ دی۔ یحبون وہ پسند کرتے ہیں، من ہاجر علیہم جو ہجرت کرے ان کی طرف، ولا اور نہیں، یجدون وہ پاتے، فی صدورہم اپنے سینوں میں، حاجتاً کوئی تنگی، مما اس میں سے جو اوت انہیں دیا گیا، ویؤثرون اور وہ ترجیح دیتے ہیں، علی انفسہم اپنی جانوں پر، ولو کان اور اگرچہ وہ ہوں بہم خصاصہ ان کے ساتھ، تنگی میں، ومن یوق شح نفسہ اور جو بچایا گیا شح نفسی لالچ سے اپنے نفس کی، بعض کا معنی بخل بھی کرتے ہیں، اپنے نفس کے بخل سے بچایا گیا، فاولئک هم المفلحون پس ایسے ہی لوگ وہ کامیاب ہونے والے ہیں، والذین اور وہ لوگ جاؤ جو آئے، من بعدہم ان کے بعد، یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا اے رب ہمارے بخش دے ہم کو، ولاخواننا الذین اور ہمارے بھائیوں کو، الذین وہ سبقونا جو سبقت لے گئے ہم سے، بالایمان ایمان میں، ولا تجعل اور نہ تو بنا، فی قلوبنا ہمارے دلوں میں، غلاً کینہ، یا بنا کے بجائے ڈال کریں گے تو اس سے اور زیادہ ہو جائے گا، تاج کا لفظ میں تو بنانا ہی ہوتا ہے، اور نہ تو ڈال، بنا کو بریکٹ میں کر کے ڈال کر لیں، اور نہ تو ڈال ہمارے دلوں میں غلاً کینہ، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، ربنا اے رب ہمارے، انکا بے شک تو رؤوف رحیم شفقت کرنے والا رحمت کرنے والا ہے، الم تری کیا نہیں تو نے دیکھا، الی الذین طرف ان لوگوں کی، نافقوا جنہوں نے منافقت کی، یقولون وہ کہتے ہیں، لاخوانہم اپنے بھائیوں سے، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لئن اخرجتم البتہ اگر تم نکالے گئے،
لنخرجن، البتہ ہم ضرور نکلیں گے، معکم تمہارے ساتھ، ولا نطیع، اور نہیں ہم کہنا مانیں گے، فیکم تمہارے معاملے میں، احدن کسی ایک کا، ابداً کبھی بھی، وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی، لَنَنصُرَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور مدد کریں گے تمہاری، واللہ یشہد، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک البتہ جھوٹے ہیں، لئن اخرجوا، البتہ اگر وہ نکالے گئے، لا یخرجون معہم، نہیں وہ نکلیں گے ان کے ساتھ، وَلَئِن قُوتِلُوا، اور البتہ اگر ان سے لڑائی کی گئی، لا ینصرونہم، نہیں وہ مدد کریں گے ان کی، وَلَئِن نَصَرُوہم، اور البتہ اگر وہ مدد کریں گے ان کی، البتہ اگر وہ مدد کریں ان کی، لِیَوَلُّوا الْأَدْبَارَ، البتہ وہ ضرور بھاگ جائیں گے پیٹھ پھیر کر، ثم لا ینصرون، پھر نہ وہ مدد کیے جائیں گے، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ، البتہ تم زیادہ سخت ہو، رہبتاً، رعب میں، فی صدورہم، ان کے سینوں میں، من اللہ، نسبت اللہ تعالیٰ، اس طرح لکھ لیں اللہ تعالیٰ کی نسبت، من اللہ اکٹھا کر کے نا، اللہ تعالیٰ کی نسبت، نسبت میں نے اس لیے کہ تاکہ واضح بننا اللہ تعالیٰ سے تم زیادہ ان کے دل میں رعب ہے ان کا، ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے کہ وہ قوم لا یفقہون، نہیں سمجھتی، لا یقاتلونکم، نہیں وہ لڑتے تم سے، جمیعاً اکٹھے ہو کر، الا فی قری محصنۃ، مگر بستی کے قلعوں میں، محصنۃ یہ بھی ہے قلعے میں، لیکن یہ کہ مگر بستی میں محفوظ، ایسے کریں مگر بستی میں محفوظ لکھ کے تو بریکٹ میں قلعوں لکھ لیں، یعنی محفوظ ہو جاتے ہیں نا قلعوں میں، او من وراء جدر، یا پیچھے سے دیواروں کے، باسہم، ان کی لڑائی، بینہم، آپس میں، شدید، سخت ہے، تحسبہم جمیعا، تو خیال کرتا ہے ان کو، جمیعاً اکٹھے،
वक़ुलूबुहुम, और उनके दिल शत्ता फटे हुए हैं। ज़ालिक बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून, ये इसलिए कि वो कौम ला यफ़क़हून नहीं समझती, नहीं याक़िलून नहीं अक्ल रखती। कमसलिल लज़ीना, मानिंद मिसाल उन लोगों के, मानिंद मिसाल उन लोगों की, मिन क़ब्लिहिम जो उनसे पहले थे, करीबन करीब ही, ज़ाक़ू उन्होंने चखा, वबाला अमरिहिम अंजाम अपने काम का, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए अज़ाब है दर्दनाक। हाँ जी, अब ये जो लोग हैं ना जो हिजरत करने वाले, कहा कि वो चाहते हैं जो निकाले गए अपने घरों मालों से, ये उनके लिए हक़ है। तो आगे बताया जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने पनाह दी घर की और ईमान की उनसे पहले, और वो पसंद करते हैं जो हिजरत करे उनकी तरफ। यानी ये लोग जो हैं जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं और अल्लाह रसूल की मदद करते हैं, उनका ये हाल है कि जब कि उनके पास पनाह मांगता है तो उन्हें ईमान की और घर की पनाह देते हैं, और वो पसंद करते हैं जो उनको हिजरत करके आए, और अपने दिलों में कोई तंगी महसूस नहीं करती जो अल्लाह ने उन्हें दिया। यानी अपने पास ना भी हो, अपना मतलब ख़त्म करके अपनी ज़रूरत को दूसरों की ज़रूरत पूरी करते हैं, ख़ास तौर पे मुहाजिरीन की। और ये वाक़या है कि एक अंसारी थे अबू तलहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आ गया, तो आपके पास कुछ नहीं था खाने के लिए, तो आपने फिर पूरे सहाबा में ऐलान किया कि कौन है जो अल्लाह के रसूल के मेहमान को मेहमान बनाए। तो एक अंसारी साहब भी उठकर उन्होंने कहा कि मैं इससे मेहमान बनाता हूँ। वो जब घर गए तो बीवी से पूछा कि खाने के लिए कुछ है, उसने कहा अपने लिए तो नहीं है, बच्चों के लिए है कुछ। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, बच्चों को बहला के सुला दो और वो खाना मेहमान के आगे ला के रख देना, और चिराग भी सारी जला देना, लेकिन खाना रखने के बाद चिराग आके बुझा देना, मैं खाली मुँह चलाता रहूँगा, मेहमान समझा कि ये भी खा रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई बात कि ये कुरान मजीद में आया था कि वो अपनी जानों पर तरजीह देते हैं, ख्वाह वो खुद तंग दस्त ही क्यों ना हो। तो सुबह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वह साबित ने कहा कि तूने रात को क्या किया अबू तलहा, उसने बताई बात, कहा अल्लाह को इतनी पसंद आई है कि अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की है कि वो अपनी जानों पर तरजीह देते हैं। और वो लोग जो उनके बाद आए वो कहते हैं रब हमारे बख्शते हमारे भाइयों को, उनको जो हमारे हमसे पहले ईमान में सबकत ले गए हैं, और हमारे दिलों में किसी के लिए कीना ना रखना, बेशक तो शफ़क़त करने वाला रहम करने वाला है। यानी जो पहले चले गए हैं वो हम सबकत ले गए हैं तो ज़ाहिर है हमसे अफजल है। तो अल्लाह ताला इन सब के लिए वो दुआ करते हैं कि अल्लाह सब को बख्श देना। और क्या तो उन लोगों को नहीं देखा जो मुनाफ़िक़त हैं, वो अपने उन भाइयों में से जिन्होंने अहले किताब में से कुफ़र किया, उनको अपने साथ मिलाने के लिए, जो मुनाफिक हैं उनको अपने साथ मिलाने के लिए कहते हैं कि तुम कोई फ़िक्र ना करो, अगर तुम्हें निकाला गया तो हम भी तुम्हारे साथ ज़रूर निकलेंगे, तुम्हारे मामले में किसी की बात नहीं मानेंगे, तुम्हारा साथ देंगे, और अगर तुमसे लड़ाई की गई तो हम तुम्हारी मदद भी करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है कि वो झूठे हैं। यानी मुनाफिक की एक निशानी ये भी है ना कि जब भी बात करे तो झूठ बोले। अलबत्ता अगर वो निकाले गए तो उनके साथ नहीं निकलेंगे, अगर उनसे लड़ाई की गई उनसे उनकी मदद भी नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर मदद करेंगे भी, जो कि वादा कर चुके हैं, निकल तो आएंगे लेकिन फ़ौरन पीठ फेर के भाग जाएंगे, मुकाबला नहीं करेंगे, फिर उनकी मदद नहीं की जाएगी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम जहन में रखो कि तुम ज़्यादा सख्त रोब में उनके सीनों में अल्लाह की निस्बत, यानी उन्हें अल्लाह का, जैसे ज़लूत अलैहिस्सलाम के बारे में भी था ना, उन्होंने कहा कौम ने कि अगर तुम्हारा ये ग्रोह ना होता ना तो फिर हम तुम्हें मज़ा चखाते। तो ज़लूत ने कहा था क्या तुम अल्लाह की निस्बत मेरे ग्रोह को ज़्यादा ताकतवर समझते हो? तो यहाँ भी यही बात है कि वो अल्लाह की निस्बत उनका रोब उनके दिल में तुम्हारे ज़्यादा है, इसलिए कि वो कौम नहीं समझती। वो तुमसे नहीं लड़ते इकट्ठे मगर एक महफूज बस्ती में या फिर दीवारों के पीछे से। उनकी लड़ाई आपस में सख्त है। पीछे आपने पहले बारे में पढ़ा था, वो यहूदी कहते हैं ईसाई किसी दीन पर नहीं है, ईसाई कहते हैं यहूदी किसी दीन पर नहीं, यानी आपस में दुश्मन है एक दूसरे के किबले की पैरवी भी नहीं करते, लेकिन मुसलमानों के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए तुम ख्याल करते हो उन्हें इकट्ठा, उनके दिल फटे हुए हैं, ये इसलिए को कौम अकल ही नहीं रखती। और उन लोगों की तरह जो उनसे पहले थे, जल्द ही उन्होंने अल्लाह अपने अंजाम चख लिया काम का, और उनके लिए अज़ाब है दर्दनाक। यानी चीज़ें असल में हमें सारी यही बताती हैं, जितनी भी वाक़यात के अल्लाह के हो जाओ तो अल्लाह ताला हर हाल में मदद करते हैं। अगर अल्लाह जिसको छोड़ दे फिर तुम्हारा कुछ नहीं बाकी बचेगा। इसलिए हम कोशिश करें कि अल्लाह रसूल की फरमा बरदारी में आ जाएं, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों हसीन हो जाएं। आमीन।
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک اللہم انس وشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت